جب اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کیا ہے، مائگریٹ ہوئے ہیں مکے سے مدینہ، تو مدینہ میں جانے کے بعد تقریباً 1 سال تک اللہ کے رسول نے وہی عمل کیا جو مکے میں کر رہے تھے، 2 رکعت ہی، فجر 2، ظہر 2، عصر 2، مغرب 3 اور عشاء 2۔ یہ 16 مہینے مکے میں اور مدینہ کے اندر بھی تقریباً 1 سال تک اللہ کے رسول نے ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہی نماز آپ نے پڑھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی اسی پہ عمل رہا۔ اب سن 1 ہجری کے اندر یعنی 1 سال ختم ہونے کو تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پھر سے بھیجا، اور پھر جو 2 رکعت والی نماز تھی ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اب ان 2 رکعتوں میں مزید 2 رکعت اور اضافہ کیا گیا۔ اب یہ نمازیں کیا ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہاں بیٹھنے کا مطلب اور مقصد ہوتا یہ ہے کہ ہماری اسلامی معلومات کے اندر کچھ اضافہ ہو، کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے۔ آئے اور چلے گئے ہفتے میں 1 دن، یہ نامناسب بات ہے۔ کچھ علمی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں آنی چاہیے، اور ہمارے جو اسلام کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو معلومات ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک نماز کے متعلق تھی۔ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کا میں نے جو ہے آپ کے سامنے حوالہ دیا۔ علماء کرام نے نمازوں کی جو رکعات ہیں تعداد، فجر کی 2 رکعت اور ظہر کی بعد میں 4 رکعت بنی، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، ان تمام کی تمام نمازوں کی رکعات کے پیچھے بھی کچھ راز ہے کہ اللہ نے 2 رکعت ہی کیوں فرض کیا امت محمدیہ پہ، 4 رکعت ہی ظہر کی کیوں فرض کیا، 6 بھی ہو سکتی تھی، 8 بھی ہو سکتی تھی۔ تو ان کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ لیکن آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر 5 نمازوں کی رکعات کا پس منظر کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنی بات کو مکمل نہیں کر پاؤں گا اور ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آج میں چاہوں گا کہ صرف نماز فجر کی 2 رکعت کی جو تعداد ہے اس کا پس منظر کیا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، جنت میں روشنی تھی، مزے تھے، آدم علیہ السلام کے باغ و بہار تھے، لیکن جب اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا رات میں بھیجے گئے، بالکل تاریک، اندھیرا چاروں طرف، بڑی وحشت ہوئی، پریشان تھے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی، صبح کی روشنی نظر آنے لگی، تو آدم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، 2 رکعت نماز ادا کی آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ 2 رکعت شکرانہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر بھی یہ 2 رکعت فجر کی فرض قرار دے دیا۔ جو میرا حبیب حضرت آدم نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت پڑھی تھی، 1 رکعت رات کی تاریکی چھٹنے کے لیے اور دوسری رکعت صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے لیے، صبح کی روشنی کے لیے، امت محمدیہ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے اندر 2 رکعت نماز جو ہے فرض قرار دے دی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، علماء کرام نے ان تمام کی تمام رکعات کا پس منظر کیا ہے اس کے متعلق بھی گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے آنے والی گفتگو کے اندر میں ان تمام کی تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج چونکہ فجر کی بات ہو رہی ہے اور نماز کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے فجر کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، جمعہ کے اندر مشیریں بھری ہوئی ہیں، دیگر نمازوں کے اندر
لوگوں کا جم غفیر ہے، لیکن خاص طور پہ جو فجر کی نماز ہے اس کے اندر لوگوں سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، لوگ بہت غفلت برتتے ہیں۔ مختلف ریزنز، وجوہات، جاب سے لیٹ سے آئے، تھکے ہوئے تھے، رات میں کام زیادہ کیا، صبح نیند نہیں کھل سکی، یا پھر نوجوانوں کا رات بھر سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت گزارنا، موبائل کے اندر اپنا وقت گزارنا، اور پھر صبح کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، آپ حشاش بشاش صبح اٹھ نہیں سکے، آپ کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ فجر کی نماز کو کچھ اس طرح آپ تصور کریں، سوچیں کہ اگر ایک کوئی مسافر بہت دور دراز سے کئی دنوں تک سفر کر کے اپنے گھر پہ واپس آیا، اور اس کے لیے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک بہترین کمرے کا انتظام کیا گیا، اور اس کمرے کے اندر ریشمی مخمل بچھائے گئے، بہترین بستر، ہر طرح کی سہولیات میسر اس کمرے کے اندر۔ اب وہ بندے سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آرام سے آپ رات گزاریے، میٹھی نیند آپ کو آئے گی، اور اس کے بعد میں ایک جملہ آپ کہہ دیں کہ بھائی لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کمرے کے اندر ایک سانپ بھی نمودار ہوا تھا۔ اب وہ بیچارہ مخملی بستر اور ہر طرح کی سہولتیں جو میسر تھیں، اب بتائیے کہ سانپ کے ذکر کے بعد رات میں اس شخص کو اس بستر پہ نیند آ سکتی ہے کیا؟ ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آرام سے میں کمرے میں سو جاؤں، اور یہاں سانپ بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ سانپ ڈس لے اور میں زندگی کی بازی ہار جاؤں۔ یہ کیفیت ایک بندے کے اندر ہوتی ہے کہ جب وہ جاتا ہے سونے کے لیے اور اس کے سامنے سانپ کا تذکرہ کیا جائے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت انسان کو، بندے مومن کو سانپ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ اس کی ساری رات کی نیند اڑ گئی، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں اٹھا، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ سانپ کا تو ڈر ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، سانپ کا تو ڈر ہے لیکن بے نمازی کے لیے جہنم کے اندر جو خاص طور پہ ایک گڑھا بنایا گیا ہے، وہ کون سا گڑھا ہے؟ بے نمازی کے لیے، سود خوروں کے لیے، زناکاروں کے لیے، عیاشوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے جہنم کے اندر، ایک خاص گڑھا ہے جو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا، سود خوروں کے لیے اور نالائق اولاد کے لیے۔ اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ کون سا گڑھا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے جو دوسرے ایریے ہیں، اگر جہنم کے اندر اس کی تپش میں کچھ کمی پڑ جائے، جہنم کی تپش میں کچھ کمی پڑ جائے تو اس کو اور زیادہ تپش پیدا کرنے کے لیے اور جہنم کی آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے اس گڑھے سے آگ لی جاتی ہے کہ جو گڑھا صرف اور صرف بے نمازی، زناکار، سود خور اور جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وہ جو گڑھا بنایا گیا ہے جہنم کا، اس جہنم کے گڑھے سے جو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے وہاں سے آگ لے کر جہنم کے دوسرے حصے میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جہنم اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ کیسی آگ ہوگی؟ تو انسان کو سونے سے قبل ایک سانپ کا ذکر آیا تو اس کی نیند اڑ گئی، اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، لیکن اس جہنم کا اس نے خیال نہیں کیا کہ جو جہنم صرف اور صرف بے نمازی کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم کا وہ خاص ایریا، خاص گڑھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رات میں بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے اوپر 3 گرہیں لگا دیا کرتا ہے، 3 گرہیں باندھتا ہے۔ جب بندہ صبح اذان کی آواز سن کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ خود بخود کھل جاتا ہے۔
جب اٹھ کر وضو بنانے کے لیے جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے تو شیطان کا باندھا ہوا وہ دوسرا گرہ وہ خود بخود کھل جاتا ہے. اب جب جا کر نماز ادا کر لیتا ہے تو یہ تیسرا گرہ بھی خود بخود کھل جایا کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص روشنی اور نور پیدا فرماتا ہے. آپ فجر کی نماز مت پڑھیے، آفس کو لیٹ ہو جائیں گے. فجر کی نماز مت پڑھیے، ناشتہ برابر وقت پہ نہیں کھا سکیں گے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے آدمی کے رزق کے اندر بھی کمی پیدا ہوتی ہے. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، بچے اسکولز کو لیٹ ہو گئے، کالج کو لیٹ ہو گئے، آپ آفس کو لیٹ ہو گئے، ناشتہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. یہی ایگزامپل ہے کہ آپ کے رزق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمی پیدا کر دیتا ہے. کتنا بھی نہا لیں، کتنے بھی خوبصورت بننے کی کوشش کریں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ کے چہرے پہ جو نور آتا ہے وہ نور کسی بھی بیوٹی پارلر میں جانے کے بعد بھی پیدا نہیں ہو سکتا. بزرگوں دوست، اور اگر فجر کے وقت بندہ سوتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا کرتا ہے. جنت اور جہنم، جنتی اور جہنمی کا ذکر جہاں سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہاں پہ ایک ایسی آیت ہے جو سب مسلمانوں کو دعوت فکر اور غور دے رہی ہے. ہم اس کو سمجھیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے، میں دو بنا لوں. اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، میں اس سے اچھی گاڑی خرید لوں. تو یہ انسان کی عادت ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مسابقت اور آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر، دنیا کی دولت کمانے کے اندر. لیکن قرآن کہتا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ اب جو شخص چاہے وہ جو ہے آگے بڑھے اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے. مطلب آخرت کے اعمال اور اجر و ثواب کو کمانے کے اندر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ کیا بات ہے کہ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، حشمت اور عزت کے لیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور آخرت کا جب معاملہ آئے تو ہم اس وقت پیچھے ہو جائیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بزرگو دوستو، آگے قرآن مجید نے سورۃ الدہر کے اندر فرمایا کہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. جہنمی جب جنتیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کو آخر کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تمہارے وہ کون سے اعمال تھے جس کی بنیاد پہ تمہیں جہنم میں جانا پڑا. ما سلککم فی سقر، سب سے پہلا جواب ہوگا جہنمیوں کا قالوا لم نک من المصلین. وہ سب کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم کو اس جہنم میں آنا پڑا. اسی لیے شیخ سعدی کہتے ہیں روز محشر کے جا گداز بود، روز محشر کے جا گداز بود اولی پرسش کے نماز بود. کل قیامت کے دن سب کی جان پگھلنے والی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز کی پوچھ ہوگی. نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک جو ہے امتیاز پیدا کرتی ہے. اگر نماز پڑھتا ہے کوئی شخص تو یہ مومن ہے، مومن کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا. چونکہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، اب مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے تو کافر اور مومن کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا. اسی لیے بزرگو دوستو، یہ جو نماز کیا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا، اور ہم اگر اس سے غفلت برتیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے کم نصیبی کی بات ہوگی. اسی لیے ہم یہ کوشش کریں، ہم یہ چاہیں کہ رمضان کے آنے سے قبل ہم نماز پڑھیں، نماز کے عادی بن جائیں، اور
نماز کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے ہم بالکل سمو لیں، اور پھر اپنے اندر ہم ایسی کیفیت پیدا کریں کہ ہم حالت نماز کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس جو ہے شعر کے مطابق کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، ہماری خواہش پہ ہو کہ یا اللہ کبھی تو میرے سامنے آ جا، میں تجھے دیکھ سکوں، میری نماز میں وہ کیفیت پیدا ہو کہ میں کبھی اللہ کا دیدار کر سکوں۔ اقبال کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نماز پڑھنے کا وہ شوق اور وہ ذوق ہونی چاہیے بندے کے اندر۔ اور پھر اسے اقبال نے کہا کہ زندگی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، زندگی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں، وما علینا الا البلاغ۔